تو مٹ جاتا ہے درد، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جو تکلیفیں، جو ظلم اور جو زیادتیاں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ہوئی، لیڈران پہ ہوئی، سپورٹران پہ ہوئی، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایف آئی آریں کاٹی گئیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تذلیل کی گئی، جیلوں میں بھرا گیا۔ جو کچھ کیا جا سکتا تھا اس پولیس نے غنڈہ گردی کی، ظلم کیا۔ کوئی مجبور اگر یہ کہہ دیتا کہ بس اب میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ ہر گناہ سے، ہر ایف آئی آر سے مبرہ ہو جاتا۔ اور جو نظریے کے ساتھ کھڑا رہا، عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، وہ دہشت گرد بھی بنا، وہ 780A بھی کٹا، اس پہ 302 بھی کٹی، اس پہ 324 بھی کٹی۔ جناب والا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ مار پیٹ کر کے، جیلوں میں بھر کر، ایف آئی آریں کاٹ کے، زبان تو بند کی جا سکتی ہے، لیکن وہ نظریہ، وہ سوچ ختم نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کی مثال آج اس اسمبلی میں بیٹھی ہے۔ سب نے رگڑے کھائے، سب نے برداشت کی تکلیفیں، لیکن آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور عمران خان کے نظریے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ جتنی تکلیفیں بڑھیں گی، جتنا پریشر ڈالا جائے گا، اتنا ہی سپورٹر نکلے گا، اتنا ہی جنون بڑھے گا، اتنی ہی محبت بڑھے گی، اور بڑھ رہی ہے۔ 8 فروری کو پوری قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ نتیجہ جو بھی آیا ہو، سورج کی روشنی کو انگلی سے نہیں روکا جا سکتا۔ جناب اسپیکر، ایک مثال میں دیتا چلوں گا کہ ابھی یہ 8 ستمبر کو ہمیں جلسے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا جی قانون میں رہنا ہے، ایس او پیز بنائے گئے، لکھت پڑھت ہوئی۔ تو اس ایوان سے میں پوچھتا ہوں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اس کیمرے کی آنکھ سے پوری قوم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ قانون کس نے توڑا؟ ہمیں تو اجازت ملی تھی، تو یہ کنٹینر کس نے لگائے؟ یہ راستے کس نے روکے؟ یہ شیلنگ کس نے کی؟ کیا حق بنتا تھا؟ یا تو اجازت نہ دو یا پھر یہ حرکت نہ کرو۔ مرکزی حکومت کو تو پتا تھا کہ این او سی مل چکی ہے، تو کس بات کی گھبراہٹ تھی؟ کس بات کا ڈر تھا؟ چاہے کچھ بھی کر لے، یہ جنون تو ختم نہیں ہونا، یہ جذبہ تو ختم نہیں ہونا، تو پھر ان حرکتوں کا کیا مطلب؟ جناب والا، الیکشن سے پہلے میں نے ایک کنونشن کیا، کافی ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس گیا، کافی اسٹیمپ پیپر بھرے۔ شاید یہ بھی تھا کہ اگر مکھی نے غلط پرواز کر لی تو اس پہ بھی تم پہ ایف آئی آر کٹے گی، بہت سی باتیں تھی، کر دی۔ کنونشن کیا، جب کنونشن شروع ہوا، لوگ آ گئے، تو ایک کثیر تعداد پولیس کی، جس میں شاید سی سی پی او بھی تھے، ایس ایس پی آپریشن بھی تھے، اس طرح اس جگہ کو گھیرے میں لیا گیا تھا جیسے پوری پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے تمام دہشت گرد وہاں موجود ہوں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیا پولیس کا اختیار تھا؟ جناب والا، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اور سچ بات یہ ہے کہ سب کو اپنے دائرے اختیار میں رہنا پڑے گا، تمام اداروں کو اپنے اختیار میں رہنا پڑے گا۔ سن 1973 کا جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس میں بتایا جا چکا ہے کہ کس ادارے کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سیاستدان کو سیاست کرنے دو، اور ادارے جو ہیں وہ جو فریم ورک ان کو دیا ہے اس میں رہ کے اپنا کردار ادا کریں۔ قسم خدا کی پاکستان ترقی کر پائے گا جب ہر انسان، ہر ادارہ اپنی دی ہوئی حدود میں کام کرے گا، اور کرنا ہوگا اگر ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ایک بچوں کا مستقبل بہتر چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ حدود کراس نہیں کرنی ہوں گی، اپنی حدود میں رہنا پڑے گا۔ ہر ادارے کو، ہر ادارے کو کرنا پڑے گا، چاہے پولیٹیشین ہو یا ادارے، جو 1973 کا آئین کہتا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ جناب والا،
ہر ورکر کا, ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دے, وہ جس کو چاہے سپورٹ کرے, جس سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھائے, اس کا نعرہ لگائے. مگر یہاں کیوں روکا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جناب والا, یہ بغض ہے, یہ بغض عمران خان ہے. اس بغض کو نکالو اپنے دل سے, اس بغض کو نکالو اپنے دل سے, عمران خان کا بغض نکالو اپنے دل سے. قسم خدا کی پاکستان ترقی کرے گا. یہ بغض پاکستان کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گا. جب پاکستان کی قوم, پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, پاکستان کا جوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس بغض کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. قصور کیا ہے عمران خان کا؟ وہ تو کہتا ہے کہ پاکستان بھی میرا ہے, پاکستان کی فوج بھی میری. وہ تو حرمت رسول کی بات کرتا ہے, وہ تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں, ہم ریٹیلیٹ کر کے دکھائیں گے. اور وہ کر کے دکھاتا ہے, ان کے جہاز گرا کے دکھاتا ہے. تو ایسے مرد مجاہد کا کیا قصور ہے؟ نکالو اس کو زندان سے باہر. جو عوام نے اس کو محبت اور میڈٹ دیے, دو اس کو. کیونکہ جب اللہ کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم ڈالتا ہے اور وہ اس کی اپنا لیڈر سمجھتا ہے, تو اس کے ساتھ زیادتی کرنا ظلم ہے, زیادتی ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی 10 ستمبر کو جو ہوا, میں یہ اپیل کروں گا یا صادق صاحب سے کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹڈین ہیں. یہ کیسے ہوا؟ آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے یہ کیسے ایم این ایس کو اریسٹ کیا گیا, کیسے ان پہ ہاتھ ڈالا گیا؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس فلور پہ کہ ایاز صادق صاحب استعفیٰ دو. تم اس پوسٹ کے قابل نہیں ہو, ورنہ تم اپنے ایم این ایس کا تحفظ کر سکتے تھے, تم نے نہیں کیا. جناب اسپیکر, باتیں تو بہت ہیں, لیکن اس معزز ایوان میں اور بھی ساتھی دوست بیٹھے ہیں, اور میں نے درخواست کی کہ مجھے آج بولنے کا موقع دیا جائے. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اس ملک کو بہتر کرنا ہے. ہر ایک ادارے نے, ہر ایک سسٹم نے اپنی دی ہوئی حدود میں رہنا ہے. قانون کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس دینی ہے, اور اس بغض عمران خان کو دلوں سے ختم کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے, دنیا کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں ایک صحیح جمہوریت ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر ایسا ہوا اور ہوگا تو وقت دور نہیں کہ پاکستان بھی ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہوگا. جناب اسپیکر, میں زیادہ بات نہیں کروں گا. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. بہت شکریہ.